یہ دشمن سازشیں کرتا ہے، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ خارجی دشمن مولانا نے دونوں طرف اشارہ کیا، الفاظ یہ استعمال نہیں کیے لیکن یہی اشارہ کیا۔ خارجی دشمن آتا ہے، داعش کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی کسی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی کسی شکل میں۔ داخلی دشمن بھی کئی شکلوں میں آتا ہے۔ کسی قوم کو کبھی بھی ٹارگٹ کلنگ سے، نسل کشی سے، نسل کشی یعنی یہ جو جیسے اس وقت کوئٹہ کے اندر جینوسائیڈ وغیرہ کرتے ہیں، یہ پورے کے پوری نسل کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک پوری جنریشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ، عراق میں، شام میں۔ کبھی دشمن لوگوں کو مارنے سے کسی قوم کو ختم نہیں کر سکتا۔ جب شیعہ بہت کم تعداد میں تھے، ابھی ملا صاحب نے بھی اشارہ کیا، جیسے سادات کا بے انتہا قتل کیا گیا، بہت شہادتیں ہوئیں، کبھی بھی اسیسینیشن سے قوم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے بھی وہ افراد کو مارے گا، آپ اور زیادہ اویئر ہوں گے، آپ اور زیادہ پہچانیں گے کہ کوئی دشمن موجود ہے، اور دشمن سے نفرت بڑھے گی۔ خطرناک یہ بات نہیں ہے کہ دشمن باہر سے آ کے آپ کو حملہ کرے اور آپ کے ڈاکٹرز کو، علماء کو، آپ کے جتنے نخبگان ہیں، آپ کی جو کریم ہے سوسائٹی کی، ان کو شہید کرے۔ خطرناک چیز کیا ہے؟ جب وہ انٹرنل یا داخلی طور پہ حملہ کرتا ہے۔ کسی قوم کو ٹارگٹ کلنگ سے، نسل کشی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب آپ ایک قوم کو منحرف کر دیں، اس کے اصل سے ہٹا دیں، اس کو ڈائیورٹ کر دیں، تو پھر اس قوم کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، اسے نقصان زیادہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جب باہر سے دشمن مارنے آتا ہے، مجھے شہید کر دے، تو آپ متحد ہوں گے، میرے لیے آپ یاد کریں گے مجھے کہ انہیں مارا گیا، یہ ہمارے خطیب تھے، ذاکر تھے، عالم تھے، خدمت کرتے تھے، آپ محبت سے مجھے یاد کریں گے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ دشمن باہر سے آ کے کسی ذاکر کو، خطیب کو، کسی کو خرید لے، اور وہ آپ ہی کے پیسوں سے، آپ ہی کے ممبر سے، آپ ہی کے نام سے، امام کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرنے لگے، تو اس سے بڑا نقصان اور کسی قوم کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج تشیع کو دو طرح کے مقابلے ہیں، ایک خارجی دشمن جو باہر سے داعش کی شکل میں آتا ہے، طالبان بے انتہا ہے، موجود ہے، مجھے نام نہیں لینا، ان کا مقابلہ اتنا سخت نہیں ہے۔ جیسے مولانا نے اشارہ کیا، ایک فتویٰ دو مراجعوں نے، ایک نے عراق کے اندر اجلس ثانی نے ایک فتویٰ دیا، میں اس وقت جون کے مہینے میں وہیں عراق میں کربلا میں تھا، جب کربلا کے نماز جمعہ سے اعلان کیا کہ آغا ثانی نے فتویٰ دیا کہ ہر گھر سے ایک آدمی آئے حرم امام حسن عسکری علیہ السلام کے دفاع کے لیے۔ اسی نماز جمعہ کے بعد 4 لاکھ افراد نے اپنے نام لکھوائے تھے، میں وہیں تھا، اور 2 دن کے اندر کتنے ملین لوگوں نے اپنا نام لکھوا دیا تھا۔ اور آیت اللہ خامنہئی نے شام میں باقاعدہ فوج بھیجی، مقابلہ کیا۔ آپ جانتے ہیں شروع کے اندر کیا لوگ کہتے تھے؟ خود شیعہ کہتے تھے آقا خامنہئی سے کہ یہ غلطی ہے، ہمیں لڑنا نہیں چاہیے شام میں۔ انہوں نے دیکھیں قذافی کی حکومت گرا دی، انہوں نے ساری حکومتیں گر گئی ہیں، شام کی حکومت بشار کی بھی گر جائے گی، ہم حماقت کر رہے ہیں، ہم یہاں لڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک جملہ کہا تھا خامنہئی نے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بشار اپنی نہیں ہماری جنگ لڑ رہا ہے، یہ ہمارے حرم ہے، ٹارگٹ ہم ہیں، شیعہ ہیں، یہ ٹارگٹ نہیں ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، اب یہ ہے خارجی دشمن۔ داخلی دشمن کیا کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں آپ کا دشمن، جیسے مولانا نے بھی اشارہ کیا، وہ ہمیشہ کہے گا میں آپ کا اپنا ہوں۔ 2 مولانا نے اشارہ کیا، میں بھی انہیں 2 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا، کیونکہ آج یہ دشمن کا پلان ان کے اپنے لوگوں نے آؤٹ کر دیا۔ ایک ہے عزاداری، دوسرا مرجعیت۔ کیا کریں گے؟ ضرورت نہیں ہے عزاداری کی، کربلا جانے کی کیا ضرورت ہے؟
اس میلہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مرجعیت دو طرح کے لوگ آئیں گے. ہر آدمی کہے گا میں بھی مر جاؤں، میں بھی مر جاؤں، میں بھی مر جاؤں. اور دوسرے طرح کے لوگ آئیں گے جو کہیں گے اصل مرجعیت ہے ہی نہیں. دونوں داخلی دشمن ہیں. عزیزان گرامی، اگر ہمیں یہ 1150-1200 سال مسلسل غیبت صغریٰ سے لے کے اگر اب تک لگائیں تو غیبت صغریٰ کا دور، پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ کا 1100 سال سے زیادہ کا دور، 70 سال غیبت صغریٰ، اور آج 1100 سال سے زیادہ یہ غیبت کبریٰ. اس میں اگر یہ مرجعیت نہ ہوتی تو تشیع ختم ہو جاتا. میں زیادہ اس پہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ سب سے زیادہ خطرناک جو دشمن ہوتا ہے وہ ہے داخلی دشمن، جو یہ کہے میں آپ کا اپنا ہوں لیکن بات دشمنوں کی کرے، ایجنڈا دشمنوں کا رن کر رہا. کبھی بھی ایسے افراد کو اپنے درمیان جگہ نہ دیں، اور آپ کی لیڈرشپ میں بصیرت ہونی چاہیے، ویژن ہونی چاہیے کہ وہ کبھی بھی ایسے دشمن کو اپنے درمیان میں نہ بیٹھنے لگے. اگر ایک بھیڑیا دور کھڑا ہو، بھیڑیا سمجھتے ہیں نا سب، وولف، لو جو ہے، اگر ایک دور ہو، بکریاں ہوں آپ کی، تو آپ کو پتا ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے، بھیڑیا دور ہے، جب موقع ملے گا میں ماروں گا. لیکن اگر وہ بھیڑ کی کھال پہن کے آ جائے، شیپ کی سکن پہن لے، تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے تشخیص دینا کہ ان بھیڑوں میں سے بھیڑیا کون سا ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ مولانا ملا صاحب نے ترجمہ بھی کیا. تو عزیزان گرامی، آج ہمیں ان دونوں چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. میں پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اپنے ذہنوں کے اندر جو شبہات ہیں ان کو پیش کریں. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس بات کی طرف، میں نے بھی رات امین بھائی سے، سب سے، ملا صاحب سے بات ہو رہی تھی کھانے پہ، تو میں نے ایک بات کہی تھی. آپ نے غور کیا پچھلے 1 سے 2 سال میں مرجعیت کے خلاف کام بہت زیادہ تیز ہو گیا؟ 1 سے 2 سال میں بہت زیادہ. کبھی غور کیا کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں یہ عراق اور شام میں جو ہماری مرجعیت نے دشمن کو شکست دی ہے وہ اس کا بدلہ لینے آ گئے؟ وہ مرجع جو 30-40 سال 50 سال اپنی زندگی گلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے تحقیق میں، ریسرچ میں، تب جا کے مرجع بنتا ہے. اگر شیعہ نوجوان اسی کو امامت کا، عزاداری کا دشمن سمجھنے لگے تو اس سے بڑا تشیع کا نقصان اور کیا ہوگا؟ جس نے 50 سال لگائے ہوں تحقیق کرنے میں، دین کو سیکھنے میں، دین کو سکھانے میں، اگر ہمارا نوجوان سمجھ رہا ہو کہ نہیں یہ مرجع نہیں ہے، یہ دشمن ہے، اس کا مطلب ہے دشمن کامیاب ہو رہا ہے. دشمن وہاں کامیاب ہوتا ہے جب وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرے اور وہ ہمارے اپنے لوگ ماننے لگے. اس وقت تشیع جتنا مضبوط ہے تاریخ میں نہیں رہا. 21 سینچری ہماری سینچری ہے، 21ویں صدی ہماری صدی ہے. آج پوری دنیا میں تشیع اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے، گلوبل میڈیا پہ موجود ہے، الیکٹرانکل میڈیا پہ موجود ہے. ہمیں ہمیشہ دبایا گیا، لیکن آج ہم ہر جگہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. آج ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ کوئی شیعہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ کوئی مرجع تقلید ہے، ہر آدمی جاننا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی تائید ہے مرجعیت کو، اور اس طرف سے دشمن بھی پوری طرح سے مرجعیت کے خلاف کام کر رہا ہے. تو ہمیں اپنے طور پہ دشمن کی پہچان بھی ہونی چاہیے اور دوست کی پہچان بھی ہونی چاہیے. میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں. دوست کی پہچان اور دشمن کی پہچان. کبھی اپنے دوست کو کوئی دشمن سمجھنے لگے، اس سے بڑا کوئی احمق و بیوقوف نہیں ہو سکتا. اور جو اپنے دشمن کو دوست سمجھنے لگے، اس سے بھی بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیں دوست اور دشمن کی شناخت کی ضرورت ہے، ریکگنیشن کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور محمد وآل محمد صلوات.